بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے کہ عرض کیا کہ مقدمہ فصاحت و بلاغت کے معنی کے بیان میں ہے۔ فصاحت کا معنی عرض کیا کہ فصاحت مفرد کی صفت بھی واقع ہوتی ہے، کلام کی صفت بھی واقع ہوتی ہے اور متکلم کی صفت بھی واقع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں بلاغت میں۔ بلاغت کا لغت میں معنی ہے الوصول والانتہا، یعنی ایک شے اپنی غایت تک پہنچ جائے، ایک شے کا پہنچ جانا، یہ بلاغت کا لغوی معنی ہے۔ کہ یہاں پر مصنف دو شاہد لغت سے اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ البلاغت فی اللغہ تدل علی الوصول والانتہا۔ بلاغت لغت میں کہتے ہیں کہ ایک شے پہنچ جائے، وصول اور انتہا کا ایک ہی معنی ہے، یعنی پہنچنا، پہنچنے پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ بلاغت۔ مثلا یقال بلغ فلان مرادہ، عرب کہتے ہیں کہ فلاں اپنی مراد تک پہنچ گیا، تو اس کے لیے کہتے ہیں بلغ فلان مرادہ، اپنے مقصود، اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ اذا وصل الیہ، یہ اذا عرض کیا کہ ظرفیہ تفسیریہ ہے، جب اس چیز کی طرف پہنچ جائے، مراد تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلغ فلان مرادہ۔ یا وبلغ الرکب المدینۃ اذا انتہى الیہا۔ رکب یا تو راکب کی جمع ہے یا اس میں جمع ہے کہ اس کا مفرد نہیں ہے۔ کہتے ہیں وبلغ الرکب المدینہ، جو راکب تھے، سوار تھے، وہ لوگ شہر میں پہنچ گئے۔ اذا انتہى الیہا، یعنی جب شہر تک پہنچ جائے۔ اچھا، اس کو میں نے کیوں کہا کہ جمع ہے یا اس میں جمع؟ ظاہراً کتاب سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس کو اس میں جمع سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر جمع ہوتا تو اذا انتہت، یعنی اذا انتہت، یا واحد مؤنث کی ضمیر پلٹاتے یا جمع کی ضمیر پلٹاتے۔ حالانکہ انتہا مفرد مذکر کی ضمیر پلٹ رہی ہے رکب کی طرف، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اس میں جمع ہے۔ اچھا، یہ اس کا لغوی معنی، اور اسی اعتبار سے یہ بھی آپ سنتے ہیں نا، فلاں کا مبلغ علم یہ ہے۔ مبلغ یعنی وہی منتہا، آخرش، یہیں تک پہنچتا ہے اس کا علم۔ مثلا یہاں کہتے ہیں مبلغ الشیء، یعنی ایک شے کا منتہا، آخرش۔ المبالغۃ فی الشیء، یعنی ایک شے میں آخری حد تک چلا جانا۔ خوب، اسی اعتبار سے علم بلاغت کو بھی بلاغت کہتے ہیں کہ لِأَنَّهَا تُنْهِي الْمَعْنَى إِلَىٰ قَلْبِ السَّامِعِ، کہ ابو ہلال ایسے کہتے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، باہر سے پڑھ رہا ہوں عبارت۔ ابو ہلال کہتے ہیں انما سمیت البلاغت بلاغتاً لأنها تنہی المعنی الى قلب السامع، کیونکہ بلاغت سامع کے دل میں معنی کو پہنچا دیتی ہے۔ فیفہمہ، نتیجتاً وہ سامنے والا بات کو سمجھ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، بلاغت پہنچنے کو کہتے ہیں لغت میں۔
اصطلاحاً بلاغت کلام اور متکلم کے لیے صفت واقع ہوتی ہے. وَهِيَ تَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ دُونَ الْمُفْرَدِ. آگا یہ بلاغت کلام اور متکلم کے لیے صفت واقع ہوتی ہے. الکلام بلیغن، یا مثلا فلان بلیغن، لیکن مفرد کے لیے نہیں کہتے کلمۃ بلیغہ، نہ، دون المفرد. کیوں؟ فرماتے ہیں لعدم السماع بذالک، اس لیے کہ اس طریقے کی چیز عربوں سے سنی ہی نہیں گئی. اچھا، یہ جو لعدم السماع بذالک کے اندر تھوڑی سی دقت کیجیے گا. یہ کیا ہے؟ دلیل عدم اتصاف ہے یا علت عدم اتصاف ہے؟ ایک مرتبہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مفرد بلاغت سے کیوں متصف نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ کہ آپ اس کی علت کو سمجھنا چاہتے ہیں. دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مفرد بلاغت سے متصف نہیں ہوتا. جب کہا جائے کہ کہاں سے پتا چلا، کیسے پتا چلا کہ مفرد بلاغت سے متصف نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دلیل چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ مفرد کیوں بلاغت سے متصف نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل نہیں بلکہ علت چاہیے اس کی. تو یہ لعدم السماع بذالک دلیل عدم اتصاف ہے. کہاں سے پتا چلا آپ کو کہ مفرد بلاغت سے متصف نہیں ہوتا؟ خوب کہتے ہیں کہ بھئی لغت عرب میں سنا ہی نہیں ہے. درست ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرے. دلیل اور علت میں فرق ہے. دلیل میں علت علم کا پتہ لگایا جاتا ہے، لیکن علت میں علت وجود کا پتہ لگایا جاتا ہے. خوب، یہ لعدم السماع بذالک دلیل عدم اتصاف ہے. کیوں متصف نہیں ہوتا؟ کہاں سے پتا چلا؟ نہ اس کا جواب نہیں ہے کہ کیوں متصف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جواب ہے کہ کہاں سے پتا چلا کہ مفرد بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا. کہا کہ لغت عرب میں نہیں سنا. بلاغت الکلام، عرفوا بلاغت الکلام بأنها مطابقة الكلام الفصیح لما یقتضیہ حال الخطاب. ایک سطر کا ترجمہ کروں پھر وضاحت کرتا ہوں. بلاغت کلام یعنی کلام فصیح کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا. کہ بہرحال یہاں پر چند چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے، توجہ کریں. دیکھیں، کبھی کبھار ہم متکلم کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ متکلم بیچارہ مریض ہے بہت زیادہ، یا بوڑھا ہے، تو اپنے حال کے مطابق وہ بات کرے گا. اگر مریض ہے تو مختصر بات کرے گا، بوڑھا ہے تو اس اعتبار سے بات کرے گا. کبھی کبھار ہم مخاطب کے حال کو مد نظر رکھتے ہیں. ہمارے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے بات کریں گے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. اگر طلاب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. محققین اور علماء ہوں تو ان کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. خوب کبھی کبھار زمان کو مد نظر رکھتے ہیں. مثلا محفل میلاد ہے تو اس کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. وہاں پر مصائب نہیں پڑھتے معمولاً. ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقلاء جتنے بھی ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. کبھی متکلم کا حال ہے، کبھی مخاطب کا حال ہے، کبھی وہ زمانہ ہے.
یا کبھی متکلم، مخاطب، زمان، ان کے علاوہ چیزوں کا آپ لحاظ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن سامنے 8-10 بندے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جو ان 8-10 بندوں کے سامنے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان 8-10 بندوں کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی وہ بھی بیٹھے، اب ان کے سامنے کیا کہوں میں۔ تو یہ مختلف حالات ہوتے ہیں۔ درست آقا؟ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب آتا ہوں اس کتاب میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کی تھوڑی سی توضیح دیں تاکہ بلاغت کی تعریف سمجھ میں آئے۔ دیکھیں آقا، کلام مختلف صورتوں اور مختلف خصوصیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا کبھی کبھار آپ کلام کو مؤکد ذکر کرتے ہیں، تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کلام کو ذکر کر رہے ہیں لیکن کس کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں؟ تاکید کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ خوب، کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہیں؟ کلام میں جو چیز مؤخر ہونی چاہیے اس کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایاک نعبد، کبھی کبھار کلام کے اندر کسی چیز کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی کبھار کلام کو موجز لے کر آتے ہیں، یعنی کم حروف میں زیادہ معنی کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کلام کے اندر اتناب کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، یعنی کلام زیادہ ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو یہ کلام کی مختلف صورتیں ہیں، ایسے کلام آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ کہ یہ اس طریقے کا مختلف کلام کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر کچھ مقتضی ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو ہمیں ایسا کلام کہنے پر کیا ہے؟ ابھارتے ہیں۔ مثال دوں، سامنے والے کی آپ مدح و تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ خوب، مقام مدح کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی بات میں اتناب پیدا کریں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس ایک جملہ کہہ کہ اچھا آدمی ہے۔ خوب دیکھیں، یہ مقام مدح میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مفصل گفتگو کرتے ہیں، بے شک مقصود کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ مقام مدح و تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بات کو لمبا کرے۔ درست ہے؟ بس یہ مقام مدح مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں کلام کے اندر اتناب کروں، کلام کو تفصیل دوں۔ اچھا، کبھی کبھار سامنے والا میری بات کو نہیں مانتا، ایک چیز کو سامنے والا نہیں مانتا، اب اس کے سامنے آپ جو بات کریں گے تو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ انکار سامع متکلم کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی بات کو مؤکد طریقے سے تاکید کے ساتھ بیان کرے۔ مثلا یہاں کا ایک دوست جو کافی عرصے سے پاکستان نہ گیا ہو، اچانک کسی دوست کے گاؤں میں پہنچ جائے اور وہاں سے جا کر فون کرے، آغا میں آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی، آپ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پر، ابھی تو آپ فلاں جگہ پر تھے۔ وہ سامنے والا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یار خدا جانتا ہے کہ میں تمہارے شہر میں کھڑا ہوں۔ خود تو بس یہ مختلف امور انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ کلام کو خاص صورتوں کے مطابق لائے۔ درست آگا؟ اگر یہ مطالب سمجھ میں آ گئے تو تعریف بالکل روشن ہے۔ آغا، وہ امر جو متکلم کو ایک خاص کلام کرنے پر ابھارتا ہے، اس امر کو بلاغت میں کہتے ہیں مقام یا حال۔ مثلا مدح وہ مقام اور حال ہے جو متکلم کو ابھار رہا ہے کہ کلام کو طولانی کرے۔ مثلا سامع کا انکار وہ مقام اور حال ہے کہ متکلم کو ابھار رہا ہے کہ متکلم
کلام کو مؤکد ذکر کرے. پس وہ امور جو متکلم کو ابھارتے ہیں کہ کلام کو ایک خاص صورت میں لے کر آئے، اسے کہتے ہیں مقام، حال، دونوں نام ہیں. اور وہ جو صورت مخصوصہ ہے جس کو آپ اس حال کے مطابق لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقتضائے حال. مثلا سامنے والا منکر ہے، یہ انکار حال ہے، آپ اس حال کے اعتبار سے کلام کو مؤکد تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان زیدن قائمون، یہ جو کلام کو تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقتضائے حال. انشاءاللہ کہ مطلب روشن ہو گیا ہوگا. اگر یہ مطلب واضح ہو گیا تو بلاغت کی تعریف بھی روشن ہے. بلاغت یعنی وہ کلام فصیح جو مقتضائے حال کے مطابق ہو. پس بلاغت کے اندر ضروری ہے کہ کلام فصیح ہو، ساتھ اس کے مقتضائے حال کے مطابق ہو. بھائی اگر محفل میلاد ہے تو اس محفل میلاد میں آپ موت کا تذکرہ لے کر نہ بیٹھ جائے، یہ مقتضائے حال کے برخلاف ہوگی بات. اگر ایصال ثواب کی مجلس ترحیم ہے تو اس کے اندر مولود کعبہ کا ذکر لے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہاں پر موعظہ ہے، نصیحت ہے، موت ہے، انسان کو ڈرانا، انذار کرنا خدا کی مخالفت سے. اس کا یہ تقاضا ہے. دیگے تقریباً مطلب روشن ہو گیا. عبارت کی طرف آئیں. عرفوا بلاغت الکلام، بلاغت کلام کی تعریف کی ہے بلاغیوں نے اس طریقے سے کہ بِأَنَّهَا مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ الْفَصِیحِ. بلاغت یعنی یا مطابقت الکلام الفصیح. مطابقت و مصدر بھی درست ہے، اس میں فاعل بھی درست ہے، دونوں پڑھ سکتے. مطابقت الکلام الفصیح، کلام فصیح کا مطابق ہونا. کس کے مطابق ہونا؟ لما یقتضی ہے حال الخطاب، جس کا تقاضا کرتا ہے حال خطاب. تعبیر نہیں لے کر آئے کہ حال مخاطب. مقتضائے حال مقید نہیں ہے حال مخاطب کے ساتھ. عرض کیا کبھی مقتضائے حال میں متکلم کی حالت کو مد نظر رکھتے ہیں، کبھی مخاطب کی حالت کو مد نظر رکھتے ہیں، کبھی اس زمان کو مد نظر رکھتے ہیں، کبھی کبھار نہ متکلم نہ مخاطب نہ زمان، اصلاً کوئی تیسری چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے تعبیر اچھی استعمال کی، حال خطاب. حال خطاب کے مطابق ہو. درست ہے. مقتضائے حال خطاب، وہ کلام فصیح جو حال خطاب کے مطابق ہو. حالانکہ وہ حال کبھی متکلم کا ہوتا ہے، بیمار ہے، جوان ہے، کیا ہے، کبھی مخاطب کا ہے، منکر ہے، مانتا ہے، کیا کرتا ہے، کبھی زمان ہے، ولادت ہے، شہادت ہے، محفل ہے، مجلس ہے. کبھی کبھار اصلاً تیسرا بندہ، عمومی جگہ پر آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہاں پر آپ بات دوست کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن لحاظ ان لوگوں کا بھی کر رہے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یار ان کے سامنے تو وہ میں باتیں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. ایسے وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْبَيَانِ. خوب اس میں تھوڑی بہت توضیح کی ضرورت ہے. فَعْلَمْ، پس جان لو، أَنَّ لِلْكَلَامِ صُوَرًا وَخُصُوصِيَّاتٍ. جان لو کہ کلام کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف خصوصیات ہیں. کل ایجاز، جیسے ایجاز. ایجاز کہتے ہیں کہ حروف کم ہو مطلب زیادہ ہو، اور ایجاز کے مخالف ہوتا ہے اطناب، یعنی کلام زیادہ ہو مطلب کم ہو. والتأکید روشن ہے. وحذف جزء منہ، یا کلام سے ایک جز کو آپ حذف کر دیں کہ البتہ یہ ایجاز کے ذیل میں آ جاتا ہے. یا مثلا وتقدیم ما حقہ التاخیر، اس شے کو آپ مقدم کریں کہ جس شے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو مؤخر ذکر کریں. ایاک نعبد مثلا.
ان للکلام صورا وخصوصیات کالایجاز والتأکید وحذف جزء منه وتقدیم ما حقه التاخیر فیہ وخلاف کل منہما، ان میں سے ہر ایک کے برخلاف، ایجاز کے برخلاف اتناب، تاکید کے برخلاف تاکید سے خالی کرنا، حذف جزء منہ کے برخلاف مکمل بات کو ذکر کرے، تقدیم ما حقہ التاخیر یعنی نہ، ہر ایک کو اپنی جگہ پر، ایسے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، درست۔ دوسرا نقطہ وَأَيْضًا هُنَاكَ أُمُورٌ، کہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ تدعو المتکلم، کہ جو بلاتی ہیں، ابھارتی ہے، اکساتی ہے متکلم کو، کس بات کی طرف بلاتی ہیں؟ اِلَىٰ أَن يُورِدَ كَلَامَهُ عَلَىٰ صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْهَا دُونَ خِلَافِهَا، منہا صور کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ متکلم اپنے کلام کو ایراد کرے، یعنی لائے ان صور میں سے ایک خاص صورت کے مطابق، دون خلافها، اس صورت کے برخلاف پر نہ لائے۔ وَيُسَمَّ الْأَمْرُ الدَّاعِي، جو امر متکلم کو بلا رہا ہے یعنی اکسا رہا ہے، اسے کیا کہتے؟ المقام وحال الخطاب، مقام بھی کہتے ہیں، حال خطاب بھی کہتے ہیں، مقتضی بھی کہتے ہیں۔ وَصُورَةُ الْمَخْصُوصَةُ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهَا، اور وہ صورت مخصوصہ کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، مثلا انکار بلا رہا ہے تأکید کی طرف، مدح بلا رہا ہے اتناب کی طرف، یہ جو صورت مخصوصہ یعنی انکار یعنی اتناب، اس کو کہتے الاعتبار المناسب و مقتضی الحال، اس صورت مخصوصہ کو کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کو اعتبار مناسب اور مقتضی حال کہتے ہیں۔ مثلا المدح يدعو المتکلم الى اطناب الکلام، مدح متکلم کو پکار رہی ہے کہ بھئی کلام کو مفصل ذکر کرو، ایک آدھ جملے میں ختم نہ کرو، دون ایجاز ہی، کلام میں ایجاز نہیں ہونا چاہیے، اور مساوات ہی، کلام معنی کے برابر نہیں ہونا چاہیے، کلام زیادہ ہو بے شک معنی کم ہو۔ فالمدح حال ومقام والاتناب مقتضی الحال، مدح حال اور مقام ہے اور اتناب مقتضی حال ہے۔ پس فَإِنْ أَجَابَ الْمُتَكَلِّمُ الدَّاعِيَ، اگر اس داعی کا جواب دے متکلم، وَأَوْرَدَ كَلَامَهُ الْفَصِيحَ مُطَابِقًا لِمُقْتَضَاهُ، اگر اپنے کلام فصیح کو اسی کے مقتضا کے مطابق لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ یکون کلامہ بلیغاً، اس کا کلام کیا ہو جائے گا؟ کلام بلیغ، کہ بریکٹ میں بِأَنْ أَطْنَبَ فِي مقام المدح، مثلا مقام مدح میں کلام اتناب لے کر آئے، وَإِلَّا فَلَا، یعنی اگر ایسے نہ ہو تو پھر کلام بلیغ نہیں ہوگا۔ کلام بلیغ میں دو خاصیتیں ہوں، ایک کلام فصیح ہو، دو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ اگر کلام فصیح نہ ہو تو بھی بلیغ نہیں ہے، اگر فصیح تو ہو لیکن مقتضی حال کے مطابق نہ ہو تو بھی بلیغ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے فصاحت اور بلاغت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ مثلا کل بلیغ فصیح، جو بھی بلیغ ہوگا اس کو فصیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فصیح نہیں ہوگا تو بلیغ نہیں ہے۔ لیکن لیس کل فصیح بلیغا، ہر فصیح بلیغ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کلام فصیح ہو لیکن مقتضی حال کے مطابق نہ ہو۔ خب آخر میں ایک آیہ کریمہ کو ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس آیہ کریمہ کی بلاغت کو، انظر الی ہذہ الآیہ، ذرا اس آیت کو تو دیکھو کہ یوم نقول لجہنم، کہ جہنم غیر منصرف علم ہے اور مؤنث ہے، یوم نقول لجہنم، قیامت کے دن ہم جہنم کو کہیں گے، حل امتلأتی، کیا تم پر ہو گئی، بھر گئی، وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی کہ ابھی کچھ اور ہے کیا۔ اب مقصود کیا ہے اس کلام سے؟
مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہوگی، لیکن اسی مطلب کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جہنم واسعتن، وسیع ہے، بہت بڑی ہے، لیکن اس کو کتنے خوبصورت انداز سے سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا گیا، ایسے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات سامع کے نفس میں باقاعدہ اوقع ہو، اس کے نفس میں باقاعدہ جگہ بنا لے۔ مصنف کہتے ہیں وَقُلْ لِي، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، هل تتصور بیانا احسن من بیانہ سبحانہ، کیا تم پروردگار عالم کے اس بیان سے خوبصورت بیان کو تصور کر سکتے ہو؟ حالہ بیان کس چیز کے بارے میں؟ فی افادت ان جہنم واسعۃ، اس نقطے کے بارے میں کہ جہنم بہت بڑی ہوگی، وَأَنَّهَا لَا تَمْتَلِئُ، وہ بھرے گی نہیں، مَا کثرت ما یلقا فیہا، باوجود اس کے کہ اس میں بہت ساروں کو پھینکا جائے گا، من المجرمین والشیاطین والکفار والمنافقین، مجرمین، شیاطین، کفار، منافقین کو اس میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔ فَإِنَّهُ، بھائی کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے؟ فرماتے اس لیے کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ جَهَنَّمُ وَاسِعَةٌ، ایک جملہ کہہ کے یہ کہہ دے کہ جہنم بہت بڑی ہے، ہاں، واقعاً انذار کے لیے، ڈرانے کے لیے، سامنے والے کے وجود کے اندر مؤثر کلام پیش کرنے کے لیے فقط اتنا جملہ کافی نہیں تھا کہ جہنم واسعۃ، جہنم بہت بڑی ہے، نہ، بل عبر عنہا، بلکہ عنہا یعنی وسعت جہنم، بلکہ خداوند متعال نے اس وسعت جہنم کو تعبیر کیا بسؤال و جواب، سوال اور جواب کی شکل میں، والاستفہام منہ تعالی لیس بحقیقی بل تقریری، اگر اس مورد میں والاستفہاموں میں الف لام عہد ذکری ہے، یعنی یہاں پر یہ جو خدا کہہ رہا ہے حل امتلأتی، خدا کا یہاں پر استفہام حقیقی تھوڑی ہے، کیونکہ استفہام حقیقی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک بندہ جاہل ہو اور دوسرے سے پوچھے، نعوذ باللہ، خدا کے لیے تو جہل کی بات نہیں ہے، لہذا یہ استفہام حقیقی نہیں بلکہ استفہام تقریری ہے، سامنے والے سے اقرار لیا جا رہا ہے۔ والاستفہام منہ تعالی لیس بحقیقی، خداوند متعال کی جانب سے یہ جو استفہام ہے یہ استفہام حقیقی نہیں ہے، بل تقریری، بلکہ استفہام تقریری ہے۔ وانظر الی حلاوت الجواب، اور ادھر سے جہنم کے جواب کی شیرینی کو بھی دیکھے، کیسا پیارا جواب ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِقَوْلِ لَا أَوْ لَمْ أَمْتَلِئ، جہنم یہ نہیں کہتی کہ نہ یا میں نہیں بھری، بل جاء علی صیغۃ السؤال، بلکہ جہنم بھی جواب سوال کے انداز میں دے رہی ہے، حل من مزید، کہ فَإِنَّهَا تَقُولُ، کہ یہ جہنم کہہ رہی ہے، اس تقول و قول کا مقولہ ہے حل من مزید، جہنم بھی کہہ رہی ہے مشبہتاً، در حالی کے شباہت رکھتے ہوئے، کس کے ساتھ؟ بے جائن، اس کے ساتھ کہ جو ایک شخص بھوکا ہے، شرحانہ، شرحانہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ابھی غذا کی مثلا خواہش ہے اور کھانا چاہتا ہو انسان، جس کے اندر ابھی اشتہا ہو، اس کو کہتے ہیں شرحانہ، کہ شرحانہ غیر منصرف ہے، فعلان کے وزن پر، فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا مؤنث تا کے بغیر ہے، شرحا حمزہ کے ساتھ ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ فَإِنَّهَا تَقُولُ مُشْبِهَةً بِجَائِئٍ شَرْحَانَ، اس بھوکے کے ساتھ شباہت رکھتے ہوئے کہ جو ابھی اور کھانا چاہتا ہے، کہ لم یشبع بعدو، جو بھوکا ابھی تک بھرا نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کے ساتھ شباہت رکھتے ہوئے کہہ رہی ہے حل من مزید، ابھی کچھ اور ہے۔ فَاتَّضَحَ، پس روشن ہو گیا کہ حال کیا ہے، مقتضائے حال کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اور کلام بلیغ کیا ہے۔ الحال هو الامر الداعی للمتکلم
الا ان یورد کلامہ علی صورت مخصوصۃ دون اخری. چلے بھلا وقت تمام ہو گیا ہے، یہاں سے کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.